کہ آج ہماری باتوں کے اندر وہ پاور نہیں رہا، وہ دم نہیں رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کو فتنہ بنا لیا، ذلیل و رسوا کر لیا، بدنام کر لیا۔ ہم نے خود آپس میں ایک دوسرے کی اہمیت ختم کر دی۔ اس لیے یہ جذبات، یہ بیوقوفی کی حرکتیں، یہ بے روزگاری کی حرکتیں، یہ جندی حرکتیں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ لہذا میں سب سے گزارش کروں گا، اللہ کا واسطہ، جو مسلمان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، آپ اس کا فرقہ مت دیکھیے، آپ اس کی جو ہے مزاج مت دیکھیے، آپ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کیجئے، اس کا ہمت بننے کی کوشش کیجئے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں راجہ سنگھ کے تعلق سے اور ریاض نظام آباد کے تعلق سے، دیکھیے راجہ سنگھ ایک ملعون ہے۔ راجہ سنگھ ایک شخص وہ ہے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اوت لیتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں یہاں کے قوانین کی تحفظ کے ساتھ، اس کی پابندی کے ساتھ کام کروں گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے، اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم ہے، اس نالائق کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں یہ قانون بنا ہوا ہے، کوئی شخص بھی چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ کسی بھی مذہب کے ریلیٹڈ پرسن سے ان کی آستھاؤں کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ ہرگز نہیں کھیل سکتا۔ اس کے باوجود بھی یہ بدبخت، یہ نالائق راجہ سنگھ کھلے عام مسلمانوں کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدبختانہ کلمے ادا کرتا ہے، بیکار کے جملے ادا کرتا ہے، پورے نہ صرف تلنگانہ، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل آزاری کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور بار بار جو ہے آئی پی ایس، بار بار ڈی جی پی کے پاس، کمشنر کے پاس اور علاقائی سطح پر پولیس اسٹیشنوں میں کمپلینٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر اب تک کوئی ڈیسیشن نہیں لیا گیا ہے، اس کو ابھی تک گرفتار کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو ابھی تک کوئی قسم کی جو ہے پابندی اس کے اوپر عائد نہیں ہو رہی ہے، اس کی زبان پہ لگام نہیں لگایا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک طرف ہم سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے آقا، مسلمان جن کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، ہمارے آقا ہماری جان سے زیادہ ہمارے عزیز ہیں، ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہیں، پھر ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ملعون گستاخیاں، بے ادبیاں کرتا ہے۔ بار بار گورنمنٹ کو جو ہے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ شخص ایسا کر رہا ہے، اس کو گرفتار کیجئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کر رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو اور اس کو جو ہے جیل میں ڈالو، تاکہ اس کو پتا چلے کہ کسی بھی مذہب کے تعلق سے بد کلامیاں کرنا، بری بات کرنا کتنا بدبختانہ عمل ہے۔ لہذا آپ نے دوسری جو بات پوچھی ریاض کے تعلق سے، دیکھیے ریاض نے جو حرکت کیا ہے، اس نے جو ایک پولیس والے کے اوپر چاقو چلائی ہے، یہ بہت بیکار حرکت تھی، یہ بالکل بیکار حرکت تھی۔ ایسی حرکت کی کوئی مسلمان ریاض کی تائید نہیں کرتا، لیکن ہم پھر بھی گورنمنٹ آف تلنگانہ سے، کانگریس گورنمنٹ سے یہ خواہش کرتے ہیں تحقیقات کرائی جائے کہ ایک شخص اگر کسی کے گلے پہ چھری لگا رہا ہے تو آئی لو یو سننے کے بعد کوئی چھری نہیں لگاتا۔ کیا اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوا؟ فیملی کو بھی جو ہے جی، کیا اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا جو اس کی اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گیا؟ کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی جو وہ چھری چلانے پر مجبور ہو گیا؟ کیا اس کے ساتھ جو ہے بلیک میلنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایک چھری، ایک آفیسر کے اوپر، ایک پولیس والے کے اوپر اس نے چھری چلانے پر مجبور ہو گیا؟ پھر دوسری بات یہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، ہم آپ کے سلوک کے بارے میں اس وقت ہم بات نہیں کریں گے، لیکن آپ نے جو اس کے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت برا سلوک ہوا۔ وہ ماں، وہ بیوی، وہ بچیاں جن کی چھوٹی چھوٹی کمسن عمر ہے، ان کو جو ٹارچر کیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ بالکل انسانی حقوق کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اس بات کو ہم جو ہے سوچیں، کیا انسانیت کی بھی آج اتنی موت ہو چکی ہے کہ کسی ماں کا بھی ہم لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کی عزتوں کا بھی ہم لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں، اور ایک ظالم بدبخت جو گندی حرکت کرتا ہے ہم اس کو سزا دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے پورے خاندان کو بھی سزا دے رہے ہیں۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، جو سزا کا مستحق ہے اس کو برابر سزا دی جائے،
اس کو لے آ کر جو ہے کسی دواخانے میں نہیں، ایک چورستے پہ ٹھہر کے اس کے گولی ماری جائے، اگر وہ گنہگار ہے برابر اس کو سزا دی جائے، لیکن جو معصوم ہے ان کے ساتھ ہرگز ایسی حرکت نہ کی جائے جو حرکت نظام آباد میں ہوئی ہے، وہ پوری انسانیت کو شرمناک کرنے والی حرکت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم پھر ایک مرتبہ ہمارے چیف منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں، ضرور اس پر نوٹ لیں، تاکہ مسلمانوں کا جو اعتماد کل آپ کے ساتھ تھا وہ آج بھی آپ کے ساتھ برقرار رہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔